کہ اس دفعہ خالی نہ ہوا میرا مجھے ضمانت ہوا بس. آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا واحد زندگی کا آسرا کوئی بچا ہے. میں اور تھک گئی ہوں. میں نہ مجھے کہیں جا سکتی ہیں. مشکلوں سے مجھے لے کے جاتی ہے کدے کورٹ کدے تھانے کدے جیل. میری بہت تکلیف دیکھی ہے اس دور میں. ان دنوں میں اتنی تکلیف دیکھی ہے کہ جس کو میں گنوا نہیں سکتی. آپ سب لوگ مدد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. ناظرین اور سامعین، ایک عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. میں عاطف خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوں ناظرین کہ میں ارادہ کر بیٹھا تھا کہ اب میں ویلاگ نہیں کروں گا، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مجھے یہ کرنا پڑے گا. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے کیس میں 3 جون کو مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کے بعد انٹروگیشن کے بعد ہم سب کو کیمپ جیل لاہور میں شفٹ کیا گیا. وہاں پہ 4 بیرکس تھیں جس میں قریباً 266 لوگ ہمارے ساتھ تھے. میں وہیں پر تھا اور 8 مہینے میں نے جیل کاٹی ہے. جیل ہوتی ہے. اس کی جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہم نے دیکھی، اللہ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صبر عطا فرما دیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ ٹائم کاٹا. میں تو دسمبر میں باہر آ گیا تھا کیونکہ میری ضمانت ہو گئی تھی. میں ابھی بھی ضمانت پر ہوں، ابھی بھی کیس چل رہا ہے اور ہم پیشی بھگتنے کے لیے پہلے اے ٹی سی جایا کرتے تھے، یعنی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، اور اب ہم جاتے ہیں کوٹ لکھپت جیل. کیمپ جیل میں میرے ساتھی تھے، میری ہی بیرک میں تھے، جن کا نام تھا رضا علی شاہ. رضا بھائی کو 28 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، 28 مئی 2023. اور آج جب فیبرری کا اینڈ ہو رہا ہے، آج 26 فیبرری ہے 2025، ابھی تک رضا بھائی جیل میں ہے. ان کی درخواست ضمانت اب سپریم کورٹ میں ہے. اس سے پہلے انہوں نے اے ٹی سی میں اپلائی کیا تھا جس طرح ہم سب نے کیا تھا. ہم سب کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ کینسل ہو گئی تھی، ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد ہائی کورٹ سے میری بھی بیل ہوئی. انہوں نے بھی ہائی کورٹ میں اپلائی کیا لیکن ہائی کورٹ سے ان کی بیل نہیں ہو سکی. ہم تو باہر آ گئے، رضا بھائی اندر ہی رہ گئے. ان کے ساتھ 3 افراد اور بھی ہیں. ایک بچہ ہے جی جس کا نام ہے سید خضر عباس. ایک بچہ ہے جی اس کا نام حماد ہے، اور ایک لڑکا ہے بلال. یہ 4 لوگ ابھی تک جیل کی کال کوٹری میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کوٹ لکھپت جیل میں ہے. ناظرین، انصاف کا جو نظام ہے پاکستان کا، وہ اس حد تک دگرگوں حالت میں ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. رضا بھائی کی والدہ سے میری ہر پیشی میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ مجھے بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں اور ساتھ دعا بھی دیتی ہیں. لیکن جب ان کی آنکھیں میری طرف دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں بھی اپنے اوپر بند نہیں باندھ سکتا، میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بیٹا تم تو باہر آ گئے، میرا رضا کب باہر آئے گا. ناظرین، رضا علی شاہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے ہیں. ان کی ایک بہن بھی ہیں لیکن بیٹا ان کا ایک ہی ہے اور وہ اپنی ماں کا واحد سہارا ہے. رضا بھائی سے 8 مہینے میری کمپنی رہی ہے. میں ان کے ساتھ جیل میں سیم بیرک میں تھا اور دن رات کا ہمارا ساتھ تھا. سب گفتگو ہوتی رہی ہے. انہوں نے اپنی ساری باتیں، زندگی کے سارے راز، سب کچھ مجھ سے شیئر کیا. اور جب میری بیل ہوئی، جب میں باہر آیا تو میں ان کے گھر گیا، میں نے ان کے گھر وزٹ کیا. آپ یقین کریں گے کہ وہ ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، ایک پورشن پہ کرائے پہ رہتے ہیں یہ. اور رضا بھائی واحد کفیل تھے جو اپنے گھر کا دال دلیا چلا رہے تھے. ان کے پاس ایک گاڑی تھی، اوبر پہ یہ گاڑی چلا رہے تھے اور اس طرح گھر کا خرچہ چل رہا تھا. اب ان کے جیل میں جانے سے وہ سب بند ہو گیا. اب ان کے گھر کا کوئی کفیل نہیں ہے. تھوڑا بہت جو معاملہ چلتا ہے وہ ان کی سسٹر جو بہن ہے ان کی،
امریکہ میں ہوتی ہیں، وہ بیچاری ایکسٹرا جاب کر رہی ہیں کہ اپنے بچوں کے علاوہ، اپنے گھر کے خرچے کے علاوہ ان کے گھر کا خرچ بھی اٹھا سکیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مجبوری ان کو کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ مجبوری وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مشکل سے گزرا ہو۔ ہم سب نے بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے ناظرین، بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے، ہماری فیملیز نے بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے۔ ہم تو اندر تھے، ہم تو پابند سلاسل تھے، ہماری فیملیز نے ہمارے لیے ہر وزٹ پہ سامان لے کر آنا، ہم سے ملاقات کے لیے مشکلات سے گزرنا۔ اس پہ میں آپ سے کسی اور ٹائم تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الحال رضا بھائی کے لیے میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ ان کی والدہ جب مجھ سے ملتی ہیں وہ مجھ سے ایک ہی درخواست کرتی ہیں کہ بیٹا رضا کے لیے کچھ کرو۔ اس سلسلے میں نے پچھلے دنوں میں انتظار حسین پنجوتا صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ان سے میں نے ملاقات کی، اور یہ ملاقات ہمارے 3 لائرز جو ہیں، ایڈوکیٹ ملک پرویز، ایڈوکیٹ ماریہ بلوچ اور ایڈوکیٹ عرفان الوی، انہوں نے اس کو ارینج کیا تھا۔ میں نے وہاں ان سے مل کے ملاقات کر کے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اس ماں کا ہاتھ ہے، میرا گربان ہے، اور وہ مجھ سے بار بار پوچھتی ہے کہ تو نے میرے بیٹے کے لیے کیا کیا، اور میں ان کو کیا جواب دوں؟ میں ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہم سب بے بس ہیں، اس عدالتی نظام سے ہم بالکل مایوس ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سنگاسن کی اس سٹیج پہ رکھا ہوا ہے، جو اس وقت طاقت میں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ میں اس ماں کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اس کے آنسوؤں کا سامنا نہیں کر سکتا، میری برداشت سے باہر ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر آپ کو کسی کو اندر رکھنا مقصود ہے، آپ مجھے گرفتار کر لیں، دوبارہ سے اندر کر دیں، رضا بھائی کو چھوڑ دیں۔ وہ اپنی ماں کا واحد سہارا ہیں، ان کی والدہ بہت ضعیف ہیں، معذور ہیں، ان کی ایک آنکھ کی بینائی بھی رو رو کے ضائع ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ بہت پریشان حال ہے۔ ان کا انٹرویو تمام دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ یقین کریں میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ ان کو رہا کر دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اس شخص کو اندر رکھ کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو باقی معاملات ہیں وہ آپ جانیں، باقی لوگ جانیں۔ ان غریبوں کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر رحم کریں، کیونکہ اس وقت اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو حکمرانی دی ہوئی ہے۔ آپ تھوڑا سا لحاظ کریں اس چیز کا۔ کل قیامت کو آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہوگا، آپ کس طرح فیس کریں گے، آپ کس طرح سے اس چیز کا سامنا کریں گے۔ لہٰذا یہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، ان کو اب ان کو رہا کرتے ہیں، بہت ہو گئی ہے، ہم سب کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔